بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 13واں سبق، جس کا عنوان ہے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عباس جب صبح بیدار ہوا تو نماز پڑھ کر جلدی سکول جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ سکول پہنچ کر اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ رات اس نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، ایک انوکھا، ایک نرالا خواب جو ہے وہ اس نے دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بندوق اور قلم میں بحث و تکرار ہو رہی تھی اور آخر کار فتح قلم کو ہوئی۔ دونوں میں بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، کس میں؟ بندوق میں اور قلم میں۔ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے اور بالآخر جو جیت ہے، فتح جو ہے وہ قلم کو نصیب ہوئی۔ سب دوستوں نے پوچھا اچھا وہ خواب کیا تھا؟ تو عباس نے قلم اور بندوق کے متعلق اپنا خواب سناتے ہوئے کہا کہ قلم اور بندوق دونوں پڑوسی تھے، دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہمسائے تھے۔ ان کے درمیان اکثر کسی نہ کسی بات پر تکرار ہو جاتی، کسی نہ کسی بات پر جو ہے وہ بحث و مباحثہ جو ہے ان کے درمیان ہو جاتا، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قلم بندوق کو ہمیشہ برے کاموں سے منع کرتا۔ قلم جو ہے وہ بندوق کو کہتا کہ برے کام نہ کیا کر، برے کاموں سے منع کرتا۔ ایک مرتبہ قلم کو اہل علم کی محفل میں شرکت کے لیے ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ قلم جو ہے ایک دفعہ وہ اہل علم کی محفل میں جاتا ہے اور جاتا ہے ملک سے باہر۔ وہاں اس کا قیام خاصا طویل ہو گیا۔ اس نے جو وہاں پہ قیام کیا، رکا، وہ وہاں پہ اسٹے کیا، تو وہ خاصا لمبا ہو گیا، طویل ہو گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو ملک کا عجیب حال تھا، ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف جو ہے وہ افراتفری تھی۔ لوگ جو ہیں وہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جو ہے وہ سکون میں نہیں تھے، بے سکونی کی فضا جو ہے وہاں پر پھیلی ہوئی تھی۔ کیا بچے کیا بوڑھے، سب بندوق اور اس کے برے دوستوں یعنی بم، خنجر، پستول وغیرہ کی شیطانیوں سے خوف زدہ تھے۔ ان کے اندر جو ہے وہ خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ ان کے پھیلائے ہوئے خوف و ہراس سے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ رکے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے، کیونکہ سب جو ہے وہ ڈر رہے تھے۔ کس وجہ سے ڈر رہے تھے؟ ان کی شیطانیوں کی وجہ سے، ان کے پھیلائے ہوئے خوف و ہراس کی وجہ سے۔ جہاں دیکھو اور سنو گولیاں چلنے اور بم دھماکوں کی خبروں سے کوہرام مچا ہوا تھا، افراتفری جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی۔ قلم کو اپنے وطن عزیز کی اس حالت پر بے حد دکھ ہوا، اپنے پیارے وطن کی اس حالت پر اسے افسوس ہوا، دکھ ہوا، اور اس نے بندوق کو للکار کر کہا، گرجدار آواز میں اس نے بندوق کو پکارا اور کہا، ٹھہر اے بزدل، اے بزدل ذرا رک، تجھے کچھ خدا کا خوف نہیں جو تو اس طرح انسانیت کا قتل عام کر رہی ہے، انسانیت کو اس طرح جو ہے خون میں نہلا رہی ہے۔ جوان، بوڑھے اور عورتیں، حتیٰ کہ اب تو معصوم بچوں کے سکول بھی تیری شیطانیت سے محفوظ نہیں۔ ہری ظالم، دیکھتے ہی دیکھتے تو نے ہمارے ہرے بھرے آشیانے کو ویران کر دیا۔ ہمارا جو ہرا بھرا گھر تھا، ہنستا بستا جو ہمارا گھر تھا، آشیانہ ہمارا گھر تھا، ہمارا ملک تھا، اس کو تو نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بندوق نے کہا، واہ رے قلم، کیسا خوف اور کیسی شیطانیت!
کبھی تم لوگوں نے اپنے طرز عمل پر نگاہ ڈالی ہے؟ طرز عمل مطلب اپنے طریقہ کار پر کبھی تم لوگوں نے نگاہ ڈالی ہے؟ اپنے طرز عمل کے بارے میں تم لوگوں نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے ان مسائل کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کبھی تو نے اس طرف جو ہے وہ سوچا ہے؟ قلم بولا، ارے او شیطان، کیا کہنا چاہتی ہو؟ ان بے گناہ لوگوں کے خون کا الزام تم ہم پر کیسے لگا سکتی ہو؟ بندوق نے کہا، کیا تم نے نہیں سنا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لیسا للانسانی الا ما سعی۔ قلم نے گرج کر کہا، سخت لہجے میں اونچی آواز میں کہا، اس بات کی وضاحت کرو، اپنے گناہوں پر پردہ نہ ڈالو۔ میں تو پہلے ہی تیری اور تیرے دوستوں کی شیطانیت سے عاجز تھا۔ بندوق نے کہا، او ہو اچھا، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں؟ تم اور تمہارے لوگوں کے اتنے مسائل ہیں کہ ڈھیر لگا ہوا ہے، انبار لگا ہوا ہے۔ میں نے صرف ان مسائل کا فائدہ اٹھایا ہے۔ بندوق نے کہا ہے کہ میں نے تو صرف ان مسائل کا فائدہ جو ہے وہ اٹھایا ہے اور چنگاری لگا کر ہوا دی۔ قلم نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، صاف صاف بتاؤ اور کھل کر بات کرو، تم نے کن مسائل کا فائدہ اٹھایا ہے اور تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم نے صرف چنگاری کو ہوا دی ہے؟ بندوق نے طنزاً کہا، واہ رے تیری معصومیت، وہ کیا ہے تمہاری بے گناہی، اتنے نادان نہ بنو، اتنے ناسمجھ نہ بنو، کیا تم نہیں جانتے یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو خون خوار نظروں سے گھور رہا ہے؟ خون خوار مطلب کہ قہر آلود نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتا ہے۔ مثلا غریب جاگیردار سے نالاں ہے، ناراض ہے، تو جاگیردار غریب پر خار کھائے بیٹھا ہے، وہ اس پر غصہ کرتا ہے۔ کہیں رنگ و نسل پر تو میں ہے، کہیں رنگ و نسل پر لڑائی ہو رہی ہے، تو کہیں تفرقہ بازی عروج پر ہے، کہیں پر جو ہے لوگ گروہوں میں تفرقوں میں بٹ گئے، مذہبی طور پر تفرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے مذہب میں اپنے اپنے راستے بنائے بیٹھا ہے۔ مذہب کی اصل حقیقت جو تمہیں اللہ اور رسول نے بتائی ہے تم سب بھول گئے ہو۔ تم لوگ تو اپنے پڑھنے پڑھانے کی درخشاں روایت کو بھی نظر انداز کر بیٹھے ہو۔ درخشاں روایت جو تمہاری روشن روایت تھی، تمہاری جو ایک روایت تھی، تاریخ تھی، تم نے تو اس کو بھی جو ہے وہ کہتا ہے بھلا دیا ہے۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ چند روپوں کے لیے مفاد پرست فائدہ مند جو ہے، فائدہ حاصل کرنے والے لوگ ہر طرح کی دہشت گردی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان سے جو مرضی کروا لو، پیسے دو، اور ان سے جس طرح کی مرضی چاہے دہشت گردی کروا لو۔ بس میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ انہی اختلافات کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اب تم خود بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ اب وہ سوال کہتا ہے کہ اب تم خود ہی بتاؤ کہ میں نے اس میں کیا جو ہے وہ غلط کیا ہے۔ قلم بولا، کیا تم اور تمہارے دوست یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل حل نہیں کر رہے اور اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کر رہے؟ بندوق نے کہا، تمہارے کام میں یہ بھی تمہیں بتائے دیتی ہوں، تمہارے مسائل اتنے ہیں کہ اگر تم سب مل کر بھی کوشش کرو تو ان مسائل کو حل کرتے کرتے برسوں سر نہ اٹھا سکو گے۔ مگر تمہارا یہ حال ہے کہ کام کرنے والے گنتی کے چند لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ طنز و تنقید بھرے دھواں دھار جملے بولتے ہیں اور پھر افسوس کے بعد بسکٹ چائے پی کر رفو چکر ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یوں وہ ہم جیسے لوگوں کا بھلا کر جاتے ہیں۔ قلم بولا، بس کر اے نادان، اے بے وقوف، خاموش ہو جا، بس کر دے۔
اب میں تمہاری دال زیادہ دیر گلنے نہیں دوں گا. اب تمہارے طریقہ کار تو نے جو طریقہ جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے یا اڈاپٹ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں اب زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں چلنے دوں گا تمہارے طریقے. تجھے اور تیرے شیطان دوستوں کو اپنی پاک سرزمین سے نکال کر ہی دم لوں گا. اب دیکھ میں تجھے برباد کرنے کے لیے کیا کیا کرتا ہوں. قلم پریشانی سے اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ میں گم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا. قلم جو ہے وہ اپنے کمرے میں جو ہے وہ ٹہل رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اور ساتھ میں سوچ رہا ہے، یا اللہ میری مدد فرما کہ میں کیسے اس مصیبت سے اپنے وطن عزیز کو نجات دلاؤں، اپنے وطن عزیز کو اس مصیبت سے کیسے نکالوں. اچانک اس کی نظر قریب پڑی کتاب کی اس تحریر پر پڑی، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، جبکہ دوسری جگہ لکھا تھا ہمت مردہ مدد خدا. بس پھر کیا تھا کہ قلم نے پکا ارادہ کر لیا، پکا اس نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے وطن عزیز، اپنے پیارے وطن کے ہر کوچے، گاؤں، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر گوشے، شہر اور کونے کونے میں جائے گا اور ان مسائل کے حل کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دے گا. ہر ممکن جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کرے گا اور کسی بھی طرح بندوق اور اس کے شیطان دوستوں کے ناپاک ارادوں کو کامیاب نہ ہونے دے گا. ناپاک برے ان کے جو ارادے ہیں ان میں انہیں کامیابی نہیں ہونے دے گا. وہ یہ ثابت کر دے گا کہ قلم کی طاقت بندوق اور اس کے دوستوں سے کہیں زیادہ ہے. یہ خواب سن کر عباس کے دوستوں نے عہد کیا کہ اس جنگ میں وہ بھی قلم کا ساتھ دیں گے اور اپنے وطن کو امن و آتشی کا گہوارہ بنائیں گے. امن و سکون کا جو ہے وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وطن کو گہوارہ بنائیں گے. تم بندوق سے حملہ کرتے ہو، ہم تم پر قلم سے حملہ کریں گے. یہ وہ عہد کرتے ہیں. عدل و انصاف کا پرچار کرو، اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کرو. مذہب کے نام پر قتل عام کیوں؟ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو. ہر طرح کا امن و امان قائم کرو. دہشت گردی سے متاثرہ لوگوں کی ہر ممکن دلجوئی کرو، مدد کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو. حکومت کی اولین ترجیح دہشت گردی کا خاتمہ. یہ ہے حکومت کی اولین ترجیح، جو سب سے ان کی پہلی ترجیح. ایک قوم بن کر ابھرنا، غربت کا خاتمہ، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا اولین ترجیح. اسلام اولین ترجیح ہے. اور پھر آگے اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں. دہشت گردی کی حوصلہ شکنی، دہشت گردی سے ذہنی ہاتھوں سے نمٹنا، مذہبی آزادی اور رواداری، دہشت گردی کا پراپوگنڈا کرنے والوں کو بے نقاب کرنا، دہشت گردی کا پراپوگنڈا کرنے والوں کو بے نقاب کرنا، دہشت گردی سے نمٹنے والے اداروں کی ہر ممکن کوشش کرنا، ہر طرح کے اچھے مثبت رویوں کو پروان چڑھانا. اسلام امن و آتشی کا مذہب. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی کانفرنسوں کا جو ہے وہ انعقاد. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی کانفرنسوں کا انعقاد. اور آگے ہے دوسروں کی رائے کا احترام کریں. علم کی فتح ہوئی اور قلم ہنستے ہوئے ہائے ہم مر گئے. جو ہے وہ فتح جو ہے وہ قلم کی ہوتی ہے، جیت جو ہے وہ علم کی ہوتی ہے. علم جو ہے وہ جیت جاتا ہے اور فتح جو ہے وہ اسی کی ہوتی ہے. تو عزیز طلبہ، یہاں پر ہمارا یہ سبق جو ہے وہ مکمل ہوا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.